السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست کیوں کہتے ہیں؟ یقیناً بیشتر افراد اس سے ناواقف ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کو اس عام سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، یہودی کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم ہوا کرتے تھے، لیکن تکبر، فرعونیت اور شرک نے ان پر بدبختی کی سٹیمپ لگا دی اور اللہ نے یہودیوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا۔ یہودی وہ لوگ ہیں جنہیں عرف عام میں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب دنیا کے عام ترین مذاہب میں شامل ہے۔ ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ شاید مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت سی قوموں سے اعلیٰ اور برتر جانتے ہیں، مگر یہ بھی مانتے ہیں کہ اب ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ ان کے مذاہب کی عام سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سخت ہیں، مگر یاد رہے کہ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کے اپنے صحیفوں میں بھی لعنت کی ہے۔ ان سب تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع ہی سے نافرمان قوم رہی ہے، اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت بھیجی۔ دوستو، یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا تو اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی اس پر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن کہا تھا، جبکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا جو مناظرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس وقت یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بہتر ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، مگر وعدہ کرو اگر میں ٹھیک ٹھاک جواب دے دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ عز و جل کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ دوستو، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب یہودیوں کو ان کے سب سوالوں کے درست جواب مل گئے تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں تو اس وقت میں اس کا دل جاگا رہتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، بتاؤ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ سب نے قسم کھا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے، اسی پر بحث کا خاتمہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ولی جبرائیل ہے،
وہی میرے پاس وہی لے کر آتا ہے، اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ یہودیوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے اور نہ ہی آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش اور پروڈکشن، پیداوار لے کر آتے ہیں، تو آپ ہمارے دوست ہیں اور ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کی کتابوں میں حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم یہود کے لیے وہ زیادہ معتبر فرشتہ تھے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کے دشمن ہیں۔ یہ ہماری کتاب میں نہیں، یہ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دوستو، یہودی شاطر اور چالاک قوم ہے۔ یہودیوں کا بادشاہ الیگزینڈر بھی یہاں سے گزرا ہے، جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا کہ ان کا جو خون گھوڑوں کے سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے مرغوبانہ لہجے میں کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو اور کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی اور کہا تھا کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں الیگزینڈر کی گردن اپنے تلوار سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروایا، مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا بلکہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے یہودیوں کے سرداروں کو اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے اور ساتھ میں سامان بھی مہیا کیا۔ ادھر عباسیوں نے ان کا مال اور ان کی عورتوں پر اپنا قبضہ کر لیا، جس پر یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اچھا ہوتا کہ جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ یہودیوں کا عام مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے۔ تبھی یہ لوگ فلسطین آ کر آباد ہوئے تاکہ ان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس مل جائے۔ انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دیا اور عباسیوں سے ہاتھ ملا لیا اور اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا، بلکہ عالمی میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے، جس کی بدولت مسلمانوں کے خلاف آئے دن پروپیگنڈا کرتے رہتے۔ ان کا اگلا مقصد ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ظاہر کرنا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جن کو یہ پہلے ہی ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے آسمان سے اترتا ہوا دیکھ چکے ہوں، تب ان پر کوئی یقین نہ کرے، کیونکہ کچھ سال پہلے چین میں اس ٹیکنالوجی سے آسمان پر ایک پورا شہر دیکھا جا چکا ہے۔ دوستو، اب ہولو ٹیکنالوجی سے دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے، آپ نے اپنا ایکسپیرینس شو کرنا ہے۔ ہمیں اس وقت سلطان صلاح الدین ایوب جیسے لیڈر اور حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔